السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ جمعہ مسجد نبوی ڈاکٹر حسین علی شیخ حفظہ اللہ تعالی۔ موضوع وطن سے محبت کے فطری اور شرعی تقاضے۔ ترجمہ شفقت الرحمان حفظہ اللہ تعالی۔ بتاریخ 30 محرم الحرام 1439 20 اکتوبر 2017۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں امن و استحکام کی نعمت عطا فرمائی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی غالب اور بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور چنیدہ نبی ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل اور مہاجرین و انصار، تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ حمد و صلاح کے بعد مسلمانوں، میں تمہیں اور اپنے آپ کو تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ تقوی سے خیر و بھلائی نازل ہوتی ہے اور برکتیں ملتی ہیں۔ مسلمانوں، فطرت سلیم کے حامل افراد کے ہاں قیمتی ترین چیز یہ ہے کہ انسان اس جگہ سے محبت کرے جہاں وہ پیدا ہوا ہے، جس کی مٹی پر زندگی کے لمحات گزارے اور جہاں پر اللہ کی عنایت کردہ نعمتوں کو استعمال کیا۔ اس فطری حقیقت کو اسلامی شریعت نے برقرار رکھا ہے اور دین و دنیا کی مصلحتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے حقوق اور واجبات بھی بتلائے۔ چنانچہ اپنے علاقے اور گھر کی محبت انسانیت کے ہاں اپنی ذات سے محبت کی طرح ہے، اور اسی کو قرآن مجید میں بھی بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اگر ہم ان پر واجب کر دیتے کہ وہ اپنے آپ کو قتل کریں یا اپنے گھروں سے نکل جائیں تو ماں سوائے چند آدمیوں کے ان میں سے کوئی بھی ایسا نہ کرتا۔ سورۃ النساء آیت 66۔ اسی طرح ابن عربی رحمہ اللہ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں اپنی اہلیہ کے ساتھ واپس اپنے علاقے میں آنے کے متعلق کہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو وطن واپس آنے کے لیے گہری کھائیوں کو عبور کرنا پڑتا، شدید نوعیت کے خطرات مول لینے پڑتے اور سنگین قسم کے خدشات نظر انداز کرنے پڑتے، لیکن پھر بھی موسیٰ علیہ السلام اپنے علاقے واپس گئے۔ اپنے علاقے اور ملک سے محبت کی وجہ سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت مکہ مکرمہ کو انتہائی غم اور بھرے ہوئے دل کے ساتھ مخاطب کر کے فرمایا تھا، مکہ تو کتنا پیارا شہر ہے اور مجھے تجھ سے بہت محبت ہے، مجھے اگر تیرے باسی تجھ سے باہر نہ نکالتے میں تیرے سوا کہیں بھی رہائش اختیار نہ کرتا۔ ترمذی۔ پھر جس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا اور مدینہ آپ کا مسکن قرار پایا، آپ وہاں پر رہنے لگے اور آپ کے پیغام رسالت سے مدینہ چمک اٹھا، تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مستقل رہائش گاہ کے لیے دعا کرتے ہوئے فرمایا، یا اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ بھی اتنا محبوب بنا دے جتنا مکہ ہمیں محبوب ہے، یا اس سے بھی زیادہ محبوب بنا دے۔ بخاری۔ اسی طرح رسولوں کے بعد افضل ترین افراد یعنی صحابہ کرام جو کہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مال فے ان محتاج مہاجرین کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور اپنی جائیدادوں سے نکالے گئے، وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی لوگ راست باز ہیں۔ سورۃ الحشر آیت 8۔ مسلم اقوام، بندے پہ اللہ تعالیٰ کی یہ عظیم ترین نعمت ہے کہ انسان اپنے ملک میں پرامن ہو، اسے اپنے اور اپنے اہل خانہ کے متعلق مکمل اطمینان ہو، اپنے پروردگار کی بندگی اور اپنے خالق کی اطاعت میں مصروف ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص اپنے گھر میں پرامن صبح کرے، اس کا جسم بیماریوں سے سلامت ہو، اس کے پاس اس دن کی خوراک ہو، تو گویا اس کے لیے دنیا سمیٹ کر یکجا کر دی گئی۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور اس کی سند حسن ہے۔ مسلم اقوام، اپنے علاقے سے محبت کا اسلام میں تصور یہ ہے کہ انسان حسن خلق اور اعلیٰ اخلاقی اقدار کی پابندی کرے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ملک و قوم کی خیر و بھلائی اور ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ جہاں انسان رہائش پذیر ہے اس علاقے اور وہاں کے مکینوں کا ہاتھ بٹائے اور ان کے کام آئے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، نیکی اور تقوی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی کے کاموں پر مدد مت کرو۔ سورۃ المائدہ آیت 2۔ اپنے علاقے سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر فرد اپنے بھائیوں کے ساتھ محبت، مودت، شفقت اور انس کے ساتھ زندگی گزارے اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل پیرا رہے، بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ سورۃ الحجرات آیت 10۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مومنین کی آپس میں محبت، مودت اور شفقت کی مثال ایک جسم جیسی ہے، جب اس کا ایک عضو بھی بیمار ہو تو سارا جسم بخار اور بے خوابی کی کیفیت میں مبتلا رہتا ہے۔ متفق علیہ۔
اپنے علاقے سے محبت، نیکی، تقوی اور باہمی خیر خواہی پر ابھارتی ہے کہ جس سے ملک کا بھی فائدہ ہو اور اپنے گھر کا بھی۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، بے شک انسان خسارے میں ہے ماں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک عمل کریں، ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کریں اور صبر کرنے کی تاکید کریں۔ سورۃ العصر آیت 2-3۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ یہ آپ نے 3 بار فرمایا۔ ہم نے کہا اللہ کے رسول کس کے لیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے لیے، اللہ کے رسول، قرآن مجید، مسلم حکمرانوں اور عوام الناس کے لیے۔ مسلم۔ اسلامی بھائیوں، یہ علاقے کی محبت ہی ہے جو اپنے دین، منہج اور نظریات سمیت اپنی دھرتی کے دفاع کا تقاضا کرتی ہے کہ ہر کوئی بساط بھر اپنی طاقت اور ذمہ داری کے مطابق ملکی مفادات کا دفاع کرے۔ اسی چیز کی جانب اللہ تعالیٰ کے فرمان میں بھی اشارہ ہے کہ وہ کہنے لگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد نہ کریں جبکہ ہمیں گھروں سے نکال کر بال بچوں سے جدا کر دیا گیا۔ سورۃ البقرہ آیت 246۔ اسی بات کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں اشارہ ملتا ہے، جو شخص اپنے مال کے دفاع میں قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے، جو اپنے اہل خانہ کے دفاع میں قتل کر دیا جائے وہ بھی شہید ہے، جو اپنے دین کے دفاع میں قتل کر دیا جائے تو وہ بھی شہید ہے، اور جو اپنی جان کے دفاع میں قتل کر دیا جائے تو وہ بھی شہید ہے۔ ترمذی اور ابو داؤد نے اسے روایت کیا اور محدثین نے اسے صحیح کہا۔ یہ اپنے ملک سے محبت کا ہی تقاضا ہے کہ کسی بھی ایسی منصوبہ بندی کا ڈٹ کر مقابلہ کریں جو ملکی املاک، دینی اور دنیاوی مفادات سے متصادم ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص تم میں سے برائی دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اگر اس کی استطاعت نہ رکھے تو اپنی زبان سے روکے، اور اگر اس کی استطاعت بھی نہ رکھے تو اپنے دل میں برا جانے، اور یہ کمزور ترین ایمان ہے۔ اور مذکورہ ذرائع اور منصوبوں کی برائی ہونے میں کوئی شک نہیں، جو ملکی نظریات اور امن و امان کو مخدوش کریں یا ملکی املاک اور دولت کو نقصان پہنچائیں یا امن و استحکام کو ٹھیس پہنچائیں۔ اللہ کے بندو، اپنے ملک سے محبت مسلمان کو پابند کرتی ہے کہ وہ ملکی قیادت، املاک اور دولت کی حفاظت کرے، ملکی مفادات کو بھی اسی طرح تحفظ دے جس طرح وہ ذاتی مفادات کی حفاظت کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ متفق علیہ۔ اسلامی بھائیوں، اسلام میں اپنے علاقے سے محبت کا مفہوم یہ ہے کہ اس کا ہر مکین اپنے علاقے اور علاقے کے باسیوں کو نقصان سے بچائے۔ چنانچہ صحیح حدیث میں راستے کے حقوق بھی بیان ہوئے ہیں کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث میں یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے لوگوں کے صحنوں، راستوں اور کارآمد چیزوں میں رکاوٹیں ڈالنے سے منع فرمایا۔ اسی لیے ہر مسلمان سے اسلام کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اپنے ملک اور قوم سب کے لیے ایسے بن کر رہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دیگر مسلمان سلامت رہے، اور یہ اسلام کے بنیادی ترین قواعد و ضوابط میں سے ہے کہ نہ خود کو نقصان پہنچاؤ اور نہ ہی دوسروں کو نقصان پہنچاؤ۔ مسلم اقوام، ملک و قوم کے حقوق میں یہ بھی شامل ہے کہ مسلمان اپنے ملک کی قیادت اور معاشرے کی خیانت نہ کرے، اور خیانت کی کبھی ترین صورت یہ ہے کہ حکومتی عہدوں اور ذمہ داریوں کو انسان ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرے۔ اس میں کرپشن اور بدعنوانی سب سے بدترین صورت ہے۔ مالی معاملات میں غبن سے شرعی نصوص نے تاکید کے ساتھ خبردار کیا ہے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، اور جو شخص خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن اسی خیانت کردہ چیز سمیت حاضر ہو جائے گا۔ سورہ آل عمران آیت 161۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک لوگ اللہ کے مال کو بغیر حق کے ہڑپ کرتے ہیں، ان کے لیے روز قیامت آگ ہے۔ بخاری۔ اسلامی بھائیوں، ہم پر ملک کا حق یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ تعاون کریں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ملک کی سیاست کی ذمہ داری سونپی ہے۔ ہم ظاہر اور باطن ہر اعتبار سے ملک کی قیادت کے ساتھ مخلص ہوں، اور یہ بھی ذہن نشین رکھیں کہ ان کے گناہ میں نہیں بلکہ صرف نیکی کے کاموں میں اطاعت شرعی طور پر واجب ہے۔ ہم باہمی اتحاد، یگانگت، یکجہتی اور یک زبان ہونے کی کوشش کریں، نیز ہم کسی بھی ایسی منصوبہ بندی کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار ثابت ہوں جو ملک کے امن و امان کو ٹھیس پہنچائے۔ اس لیے اللہ سے ڈرتے ہوئے ملک کی سطح پر تمام تمہارے کندھوں پہ آنے والی ذمہ داریاں مکمل ایمانداری سے ادا کرو تو امن و استحکام قائم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب کو صرف انہی کاموں کی توفیق دے
جو اسے پسند ہیں، درود و سلام نازل ہوں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ دوسرا خطبہ۔ میں اپنے پروردگار کی حمد بیان کرتا ہوں اور اسی کا شکر گزار ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل، ان کے صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ حمد و صلاح کے بعد مسلمانوں، جب یہ بات مسلمہ ہے کہ ملک سے محبت فطری امر ہے اور شریعت اسلامیہ نے اسے برقرار بھی رکھا ہے، تو پھر ایسے ملک کے بارے میں کیا خیال ہے جس کی جغرافیائی حدود میں حرمین شریفین ہیں، دو مقدس گھر ہیں، یہ مملکت حرمین ہے، یہ اسلام پر قائم ہے، اس کا منہج اور دستور اسلام ہے، یہ مملکت قلب و جان کے ساتھ عقیدہ توحید پر قائم ہے، اس ملک کی عدالتیں شریعت مطہرہ کے مطابق فیصلے کرتی ہیں، اس ملک کے شہری سنت نبوی کی تعظیم پر زندگی گزارتے ہیں، یہاں کے شہری بدعات کو یکسر مسترد کرتے ہیں اور ان سے دوسروں کو بھی بچاتے ہیں۔ اس لیے اس ملک میں رہتے ہوئے پرتعیش زندگی گزارنے والوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ملک کی امن و سلامتی کے لیے اپنا کردار ادا کریں، نیز کسی بھی تخریب کار اور مغرب زدہ پر کڑی نگاہیں رکھیں۔ اس وقت پوری دنیا کو جس گھٹا ٹوپ اندھیری کا سامنا ہے، اس میں نگاہیں کڑی رکھنے کی اشد ضرورت ہے۔ اللہ تمہارا خیال فرمائے، تم اپنے امن و امان کی حفاظت کرو، ہمہ قسم کے فتنوں پر مشتمل اندھیروں سے اپنے ملک کو بچاؤ، کسی بھی قسم کی خرابی اور برائی پر مشتمل ناروں سے بچو، انتشار، تشدد اور تفرقے سے دور رہو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور گروہوں میں مت بٹو۔ سورہ آل عمران آیت 103۔ اس ملک کے جوانوں، سنت پر مبنی واضح اور صاف ستھرے منہج کو اپناؤ، اسی منہج پر یہ ملک قائم ہے، اس منہج میں انتہا پسندی اور غلو کی بالکل گنجائش نہیں، اس منہج میں کوئی بدعتی نظریہ یا منحرف فکر نہیں ہے جو کہ اس ملک کی نظریاتی بنیادوں سے متصادم ہو۔ یہ ملک اسلامی اقدار اور شرعی اخلاقیات پر قائم ہے، اس کا منہج ایسا ہے کہ سب لوگ یہاں پر ایک ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور ملک و قوم کے مفاد کے لیے باہمی متعاون ہیں، نیز ملکی قیادت کے ساتھ تعلق میں مخلص بھی ہیں، صرف اس لیے کہ مطلوبہ اہداف حاصل ہوں اور متوقع نقصانات کم سے کم ہوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو تم پہ نعمت کی ہے اسے تبدیل کرنے کی کوشش مت کرو، مبادا اللہ تعالیٰ تمہاری آسودگی کو ہی بدل دے، جیسے کہ قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال بیان کرتا ہے جو امن و چین سے رہتی تھی اور ہر طرف سے اس کا رزق اسے کھلا پہنچ رہا تھا، پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے ان کے کرتوتوں کا مزہ چکھایا کہ ان پر بھوک اور خوف کا عذاب مسلط کر دیا۔ سورۃ النحل آیت 122 آیت 112۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسے عمل کا حکم دیا ہے جس سے ہمارے دلوں کا تزکیہ ہوتا ہے، اس عمل سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں ہی سنور جائیں گی، اور وہ یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجیں۔ یا اللہ ہمارے نبی اور حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ خلفائے راشدین، اہل بیت، صحابہ کرام اور قیامت تک ان کے نقش قدم پر چلنے والوں سے راضی ہو جا۔ یا اللہ تمام مسلمان مرد و خواتین اور تمام مومن مرد و خواتین کی مغفرت فرما، زندہ اور فوت شدگان سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ تمام مسلمان فوت شدگان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ مسلمان فوت شدگان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان پر رحم فرما یا ذی الجلال والاکرام۔ یا اللہ جو بھی ہمارے ملک کے بارے میں یا کسی بھی اسلامی ملک کے بارے میں برے عزائم رکھے تو اسے اپنی جان کے لالے پڑ جائیں۔ یا اللہ جو بھی ہمارے ملک کے بارے میں یا دینی یا دنیاوی کسی بھی قسم کا برا ارادہ رکھے تو اسے اپنی جان کے لالے پڑ جائیں۔ یا اللہ اس کی عیاری اسی کی تباہی کا باعث بنا دے۔ یا اللہ جو بھی ہمارے ملک کے بارے میں یا کسی بھی اسلامی ملک کے بارے میں برے عزائم رکھے تو اسے اپنی جان کے لالے پڑ جائیں۔ یا اللہ اس کی منصوبہ بندیاں غارت فرما۔ یا اللہ اس کی عیاری اسی کی تباہی کا باعث بنا دے یا رب العالمین۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ یا اللہ تمام اسلامی ممالک میں امن و استحکام مضبوط فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کو اور تمام اسلامی ممالک کو ہمہ قسم کے فتنوں اور شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ تمام اسلامی ممالک کو ظاہری اور باطنی ہمہ قسم کے فتنوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ مصیبت زدہ مسلمانوں کی مشکل کشائی فرما۔ یا اللہ ان کی حاجت روائی فرما، ان کی مشکلیں آسان فرما۔ یا اللہ ان کی ہر پریشانی کو آسانی میں بدل دے۔ یا اللہ ان کی ہر پریشانی کو آسانی میں بدل دے۔
या अल्लाह इनकी हर परेशानी को आसानी में बदल दे। या अल्लाह शाम में हमारे भाइयों पर अमन नाजिल फरमा। या अल्लाह यमन में हमारे भाइयों पर अमन नाजिल फरमा। या अल्लाह लीबिया में हमारे भाइयों पर अमन नाजिल फरमा। या अल्लाह पूरी दुनिया में हमारे भाइयों पर अमन नाजिल फरमा। या ज़ुल जलाल वल इकराम। या अल्लाह इस्लामी खित्तों में मुसलमानों पर अमन नाजिल फरमा। या हय्यु या क़य्यूम। या अल्लाह हमारे कुरान और वली अहद को तेरे पसंदीदा काम करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह दोनों को दीन और दुनिया के लिए बेहतर इक़दामात करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह दोनों को दीन और दुनिया के लिए बेहतर इक़दामात करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह तमाम मुस्लिम हुक्मरानों को अपनी रियाया के लिए बेहतरीन इक़दामात करने की तौफीक अता फरमा। या हय्यु या क़य्यूम। या अल्लाह हमें दुनिया में भलाई अता फरमा और आखिरत में भलाई अता फरमा और हमें आग के अज़ाब से बचा। या अल्लाह हमें बारिश अता फरमा। या अल्लाह हमें बारिश अता फरमा। या अल्लाह हमें बारिश अता फरमा। या अल्लाह हम पर बारिश बरसा और हमें मायूस होने वालों में शामिल मत फरमा। या अल्लाह हम पर बारिश अता फरमा दे। या अल्लाह हम पर बारिश बरसा और हमें मायूस होने वालों में शामिल मत फरमाना। या अल्लाह हम पे बारिश बरसा और हमें मायूस होने वालों में शामिल मत फरमा। या अल्लाह हम पर इतनी रहमत फरमा कि हमें तेरे सिवा किसी की ज़रूरत ना रहे। या हय्यु या क़य्यूम। अल्लाह के बंदो अल्लाह का ढेरों जिक्र करो और सुबह शाम इसी की तस्बीह बयान करो। الكريم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة والآل أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء فأشغله في نفسه. اللهم من أراد بلادنا في دينها أو دنياها فأشغله في نفسه واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم من أراد بلاد المسلمين بسوء فأشغله في نفسه. اللهم أبطل مخططه. اللهم اجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أنزل الأمن والأمان والاستقرار على جميع ديار المسلمين. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل فتنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين. اللهم فرج همومهم. اللهم نفس كرباتهم. اللهم اجعل لهم من كل عسر يسرا. اللهم اجعل لهم من كل عسر يسرا. اللهم اجعل لهم من كل عسر يسرا. اللهم أنزل الأمن على إخواننا في سوريا. اللهم أنزل الأمن على إخواننا في اليمن. اللهم أنزل الأمن على إخواننا في ليبيا وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. في كل مكان من ديار المسلمين يا حي يا قيوم. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه لما تحب وترضى. اللهم وفقهما لما فيه صلاح الدين والدنيا. اللهم وفقهما لما فيه صلاح الدين والدنيا. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لما فيه صلاح رعاياهم يا حي يا قيوم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عمن سواك يا حي يا قيوم. عباد الله اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا.